بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین و سامعین, آج بھی ہم سب کے لیے, گرو کنسلٹنٹس کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے. جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کلائنٹ کی پٹیشن اپروو ہوتی ہے تو وہ دن میری زندگی کا بہت ہی خوشگوار دن ہوتا ہے. میں بہت خوش ہوتا ہوں اس دن. اور سچی بات یہ ہے کہ کوشش تو ہم کرتے ہی ہیں, اپنی سی سب کوشش کرتے ہیں, مگر ساتھ ساتھ میں اپنے کلائنٹ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے لوڈ ونز ہیں, اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں آپ کے, ان سے آپ دعا کے لیے ضرور کہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں ساتھ ساتھ, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ سب اپنے ایک بہتر مستقبل کے لیے آتے ہیں, بہتر کل کے لیے آتے ہیں, اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے آتے ہیں. تو یہ بات ویسے ہی ہم سب کے دلوں سے بہت قریب ترین ہے. ہم سب بھی پیرنٹس ہیں, ہماری بھی بچے ہیں. تو میں سوچتا ہمیشہ یہ ہوں کہ کوشش ساتھ ساتھ کرتے رہیں, دعا بھی کرتے رہیں. اور اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, کہ now we have gotten more than 100 petitions approved. آج بھی ہماری 2 petitions approve ہوئی ہیں. تو بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمارے ایک اور جو سکسیسفل اسٹوری ہے اور ہمارے درمیان بیٹھے, میں آپ سے تعارف کراتا ہوں. السلام علیکم شجاعت صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شجاعت قادری صاحب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا. سب سے پہلے میری طرف سے اور پورے گرو کنسلٹنٹس کی جانب سے آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کی پٹیشن اپروو ہوئی EB2 NIW کے لیے, جو کہ نیشنل انٹرسٹ ویور ہے, جو کہ گرین کارڈ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اس میں سب سے پہلے بتائیں کیسا فیل کر رہے ہیں؟ سر تھوڑا سا ریلیکس فیل کر رہا ہوں, تھوڑا اچھا اور بہتر فیل کر رہا ہوں, کیونکہ بہت عرصے کی محنت تھی اور مطلب کافی ایفرٹس تھیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ اس طریقے سے ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو جو ہے کہیں پروو کر سکوں, کہیں میں اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے اس کرنٹ انوائرمنٹ سے کہیں نکل سکوں. تو الحمدللہ آپ لوگ اس کا ذریعہ بنے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میری جو پٹیشن ہے وہ اپروو ہوئی ہے. اور جسٹ آپ لوگوں کی جو گورو کی ٹیم ہے بہت مطلب انہوں نے بہت سپورٹ کیا, انہوں نے ماشاءاللہ سے. احسن بھائی ہیں اور دانش بھائی ہمارے ہیں, ماشاءاللہ ان لوگوں نے مطلب بہت زبردست اور بڑی پروفیشنل ٹیم کے ساتھ میں پہلی دفعہ میرا انٹریکشن ہے. اچھا, آپ جب آئے تھے, ابھی ہم بات کر رہے تھے آف دا کیمرہ, تو آپ کہہ رہے تھے کہ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو مجھے 10% بھی اس بات پہ کانفیڈنس نہیں تھا کہ میری پٹیشن اپروو ہوگی. اس بارے میں بتائیں کہ یہ ایسا کیوں تھا اور اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اچھا سر, اس کے اندر تھا یہ کہ دیکھیں آج بھی USA کی امیگریشن کو نا لوگوں نے مت سمجھا ہوا. ایک مت ہے کہ یار یہ پتہ نہیں ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے. میں بھی اس مت کا شکار تھا. میں تقریباً لاسٹ نومبر 2022 تک میں جو ہوں اسی اس میں تھا کہ یار میں مختلف ممالک جس طرح آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, اس کے لیے اپلائی کر رہا تھا, لیکن انفارچونیٹلی کچھ سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ وہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو مجھے جو ہے میں نے جب گورو کنسلٹنٹ کا میں جب سوشل میڈیا پیجز دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یار کچھ تو صداقت ہوگی, کوئی ایسی چیز ہوگی, جسٹ گو اینڈ ٹرائی اینڈ بات کر کے دیکھتے ہیں. تو جب میں ادھر آیا میری احسن صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے بات کرنے کے بعد اس کے بارے میں پورا معلومات انہوں نے مجھے دی, انفارمیشن دی ہے. اور آپ یقین کریں تقریباً کوئی 11 یا 12 منٹ کے بعد جو ہے I have decided to apply on this program. ماشاءاللہ. یہ جو ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے لیے سب سے بنیادی بات جو ہوتی ہے, جو ہم کوشش کرتے ہیں بینگ اے کنسلٹنٹ, کی جو سیلف بلیف ہے سب سے پہلے, جو اپنے پروفائل پہ, اپنے فیوچر پہ ایک جو کانفیڈنس ہے, یہ ضرور ہم کوشش کرتے ہیں اپنی امیگریشن کاؤنسلنگ کے اندر کہ جب تک آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ میں ہو سکتا ہوں, میں ایک بہت ہی جو میں ایز اے کینڈیڈیٹ میرا پروفائل ایسا ہے. اور آپ تو خاص طور پہ میں آتا ہوں آپ کے پروفائل پہ بھی ابھی, کیونکہ شجاعت صاحب کا تعلق STEM سے ہے, یعنی جس کو انہوں نے ہائیلی پرائیورٹائزڈ کیا ہوا ہے USCIS نے, کہ ان کو یہ لوگ ان کی پہلی پرائیورٹی پہ ہیں. STEM مینز یعنی سائنس سے تعلق ہو, ٹیکنالوجی سے ہو, انجینئرنگ سے ہو یا میتھمیٹکس سے ہو. ایسا نہیں ہے کہ صرف STEM کے لوگ ہی ہوں گے, ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہوئے ہیں, فائنانس کے لوگ ہوئے ہیں, HR کے لوگ ہوئے ہیں, سپلائی چین کے لوگ ہوئے ہیں, تو ان کا بھی ہوا ہے, لیکن ہائیلی پرائیورٹائز تو انہوں نے STEM کو ہی کیا ہے. تھوڑا سا اپنے پروفائل کے بارے میں بتائیں, اپنے پروفیشن کے بارے میں بتائیں. اچھا, میں نے گریجویشن BS الیکٹرانکس انجینئرنگ میں کی تھی سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے, اور اس کے بعد میرا اراؤنڈ ایکسٹینسو 15 ایئرز آف میرا ٹیلی کمیونیکیشنز کا ایکسپیرینس ہے. میں مختلف کمپنیز میں کام کرتا رہا ہوں. سب سے پہلے میرا کیریئر شروع ہوا تھا موبلنگ سے.
then I switched to Ufone. Ufone سے پھر میں 2008 میں چلا گیا تھا ریپبلک آف کانگو, افریقہ چلا گیا تھا. وہاں پہ میں نے 1.5 سال انفیکٹ میں نے وہاں پہ کام کیا. وہاں سے جو ہے نا میں پھر جب وہاں سے 1.5 سال کے بعد جب میں وہاں سے واپس آیا ہوں تو آئی جسٹ ریجوائنڈ Ufone اگین. اور اس وقت میں ایگزیکٹو انجینئر تھا. اب الحمدللہ میں سینئر مینیجر کی پوسٹ پہ جو ہے نا میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی. اور 2020 میں نے جو ہے نا MBA بھی کیا, میں نے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن اسپیشلائزڈ ان مارکیٹنگ. تو یہ میرا ٹوٹل پروفائل ہے اور اس پہ میں نے کافی محنت کی. تو الحمدللہ پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں فیک ہیں یا یہ ہو نہیں رہی ہیں. تو میرے ذہن میں بھی یہی ساری چیزیں. میں آتا ہوں اس کی طرف. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے, کیونکہ ایک تاثر یہ ابھرتا ہے بیکاز جب اللہ تعالیٰ کسی کو کامیابی دیتا ہے, کوئی پوزیشن دیتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس میں خوش ہونے والے لوگ کم ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر لوگ وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو یہ خوشی ہماری راس نہیں آتی, اور پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ بھی محنت کریں اور اللہ سے مانگیں, پھر وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ دوسرے کی یعنی ایک طرح سے یہ پروفیشنلی ایک طرح سے ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیک بائٹنگ کرتے ہیں, ایک طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ آگے نہ نکل سکیں ہم سے. یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے جب اللہ کسی کو کامیابی دیتا ہے, جب میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم نے الحمدللہ اس کو لانچ کیا اس پروگرام کو یہاں پاکستان میں. ہو سکتا ہے انڈیویجولی پاکستان کے کسی کونے میں لوگ کر رہے ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر بطور کنسلٹنٹ ہم نے لانچ کیا یہ B2 NIW. اس وقت تو ہم لوگوں کو جب بتاتے تھے تو لوگ ہمیں ایسے دیکھتے تھے جیسے ہم چاند پہ جانے کی بات کر رہے ہیں, یقین نہیں کرتے تھے. لیکن چونکہ ہمیں اپنی پروڈکٹ پہ, اپنی سروسز پہ, اس پروگرام پہ پورا اعتماد تھا, تو ہم ان سے کہتے تھے آپ اپلائی کریں. اور پاکستان, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستانیوں کا اسٹیٹس کرنٹ تھا اس وقت, جس میں اب چند مہینے کا بیک لاگ آ گیا ہے, لیکن چند مہینے کا ہے. انڈیا اور چائنا میں تو 8-10 سال کا بیک لاگ ہے. تو پھر یہ کہ اللہ کا شکر ایک موقع آیا جب پٹیشن اپروول شروع ہوئی, تو پھر ہمارے جتنے بھی جو کرٹکس تھے یا ہمارے جو ایک رائولز تھے, جو بجائے اس کے کہ محنت کرتے, انہوں نے پھر وہ کرنا ہی شروع کیا. سب سے پہلے یہ بتا دیں آپ ہمارے پیڈ ایکٹر نہیں ہیں. لوگ سمجھتے کہ شاید کوئی پیڈ ایکٹر ہے, تو آپ ایک بات آن ہولڈ کہتے ہیں کہ بھائی میں کوئی پیڈ ایکٹر نہیں ہوں, میں ایک جینوئن کلائنٹ ہوں. دیکھیں اس میں پیڈ ایکٹر کی اسی لیے گنجائش نہیں ہے. میں گنجائش کی بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک پیڈ ایکٹر ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتے ہیں, ہنڈریڈز آف پیڈ ایکٹرز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, میں بہت سارے سوشل میڈیا کے EB2 کے NIW کے گروپس میں بھی میں ایڈ ہوں. وہاں پہ بھی میں لوگوں کو لکھتا ہوں. جب میں کنسلٹنٹ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ریکمینڈ جب کرتا ہوں گرو کنسلٹنٹس کو, تو وہ مجھے کہتے ہیں یو آر اے پیڈ ایکٹر. تو میں ان کو اس وقت بتاتا ہوں کہ جو ہے نا یار آپ میرا پروفائل دیکھ لیں, کہیں بھی اس میں کہیں مارکیٹنگ ایسپیکٹ ہے گرو کنسلٹنٹ کا یا کچھ اور ایسی چیز ہے تو آپ مجھے بتائیں, نہیں تو آپ مجھے جو ہے نا ڈائریکٹ میسج کر دیں میرے فیس بک کے اوپر, میں آپ کو رسپانس دینے کو تیار ہوں. وہ بات یہ ہوتی ہے سر کہ ہر چیز جو ہے مت نہیں, وہ نہیں ہوتی, مطلب کہ ہر چیز آپ اس کو ایک نیگیٹیوٹی میں لے جاتے ہیں لوگ, کہ جو کہ انفارچونیٹلی ایک راستہ کھلا ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ایک جا رہا ہے تو دوسرے کو ضرور کنسلٹ کر کے بتائیں کہ جہاں سے آپ کا ایک سکسیسفل آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے تو یو شوڈ گو دیئر, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا 3-4 مختلف جگہوں پہ جائیں اور پھر آخر میں اللہ کے حکم سے اگر آنا ہوگا تو اگر پورو ہی آئے واپس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے کہ شجاعت نے کہا کہ دیکھیں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے, آپ یقین کریں. حالانکہ میں اس کا ویسے قانونی طور پہ جو بھی لوگ کر رہے ہیں وہ سائبر کرائم میں آتا ہے. آپ کسی کی پرسنالٹی ہو, کسی کا بزنس ہو, اس میں بغیر کسی ایویڈنس کے. اب شجاعت ہوتا کیا ہے اس میں, ہم کسی سے 100% گارنٹی نہیں دیتے کسی کو بھی. ایسا ٹیلی کمیونیکیشن میں بہت سارے لوگوں کا ہوا ہے ہمارے گرو کنسلٹنٹ سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کا ہو جائے گا, اور نہ ہم کسی کو یہ کہتے ہیں. آپ نے خود بتایا کہ میں تو 10% امید کے ساتھ آیا. ہم بھی امید دلاتے ہیں بیسڈ آن دی ایلیجیبلٹی فیکٹرز, کہ آپ ایلیجیبل ہو اپلائی کرنے کے لیے. امریکہ کو ضرورت ہے لوگوں کی اس وقت. پاکستان کا اسٹیٹس ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز اس وقت بہت بہتر ہے, لیکن کہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کا 100% ہو جائے گا. اب اگر کسی کا ایک کا, جیسے اب شجاعت صاحب ہیں, ان کے ساتھ ہماری جرنی چلے گی, یا پٹیشن اپروول بھی ہو گئی, ویزا فائلنگ ہوگی, انشاءاللہ وہ اب بھی آئے گا, ویزا گرانٹ ہوگا, تو یہ ساری فیسز تو یہ تبھی دیں گے نا جس کا نہیں ہوا, بجائے اس کے کہ وہ جا کے نیگیٹو بات کرے,
जो कि हमने बात भी नहीं करी आपसे कि 100% गारंटीड है, आपसे फीस भी 100% नहीं ली, तो मेरा ख्याल है अखलाकी तौर पर सोचना चाहिए हमें इस बारे में। कोई बात नहीं, खैर अल्लाह में कामयाबी दे रहा है इंशाअल्लाह, और इसी तरह देता रहेगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, उसको अल्लाह ने कामयाबी देनी होती है, वो हमें कामयाबी मिल रही है। अच्छा, अब अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आप तो एक जो शुजात साहब के मैंने चेहरे पे एक चीज मैंने से भी कह रहा था आने से पहले कि हालांकि वैसे एज क्या है शुजात आपकी? मेरी 40 एज की है, लेकिन लगते 20-25 साल के हैं। चेहरे पे इनके जो एक बॉयश लुक है, एक जो लड़का नजर आता है बहुत ही क्यूट, और बहुत ही इनके चेहरे पे मासूमियत है, अल्लाह इसको कायम दायम रखे। तो माशाल्लाह फैमिली में बच्चे अभी यकीनन अंडर 21 होंगे आप? जी, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, हाफिज कुरान है, और 10 साल उसकी एज है, और एक वाइफ है और वालिदा भी है। एक वाइफ पे आपने थोड़ा सा मतलब जी, इसमें आपको फख्र है, हसरत तो नहीं है? बस वो अब हो गई है तो अभी तक एक ही पे कायम है, अभी तक आगे का तो बस अल्लाह जानता है। तो लेकिन ये है कि छोटी फैमिली है मेरी, और बच्चे छोटे हैं, 10-12 साल के? बस 10 साल का मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। तो अभी ही इज नाउ इन 6th grade, और अभी बस ये हम लोग एक छोटा सा एक वो है। अच्छा, मैं क्यों पूछता हूँ एज के, वैसे वैसे तो कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें एज की एज सच, अगर आप पायलट्स हैं या अगर आप कोई अगर आप डॉक्टर हैं, तो इवन 60 से भी अगर आप अबव हैं तो दे स्टिल नीड यू। बट वैसे अगर आप अंडर 55 हो तो ये बेहतर रहता है। प्लस बच्चों की एजेस अमेरिका के अंदर उन बच्चों का होगा आपके जो 21 साल से छोटे होंगे, और ये जो 21 साल से छोटे होने का मतलब ये है कि उनका एक डिपार्टमेंट है विच इज कॉल्ड CSPA, चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट, वो उसको मॉनिटर करता है बच्चों, उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है और बाद में तफसील से बताऊंगा। तो बच्चों की एजेस भी 21 साल से कम होनी चाहिए। अशुजात, आप बताएं कि किस दिन आप यहाँ पे आए, आप कब एनरोल हुए, रजिस्ट्रेशन हुई, कब जाके आपको ट्रैकिंग नंबर मिला, और पिटीशन अप्रूवल में कितना टाइम लग गया इसमें? सर, मैं आया था 4 दिसंबर को, जो मेरी फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी लास्ट ईयर 4 दिसंबर 2022, 6 months ago। जी, 6 months ago रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे करवाई आपके पास। अच्छा, उसके सारे सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा करने के बाद आप ये समझेंगे, मुझे आज तक भी याद है कि 9 फरवरी 2023 मेरा केस जो है वो सबमिट हुआ। ठीक है, और 2 महीने के अंदर हो गया। 2 महीने और ये टाइम हम लोग लेते हैं कम से कम, बिकॉज 2-2.5 महीने हमें लगते हैं। ये मैं साथ में चाह रहा हूँ कि वो लोग जो व्यूअर्स हैं हमारे, क्योंकि अगर आप आज रजिस्टर होंगे तो आपका ECA करवाना, फिर आपकी पिटीशन तैयारी करना, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स हमें फराहम करना, उसमें आपका पूरा प्रोफेशनल सिविल डॉक्यूमेंट्स, फिर थोड़ा बहुत अल्लाह की मेहरबानी से हमारे पास भी बैकलॉग है, तो इस लिहाज से कम 2-2.5 महीने लगते हैं, जैसे कि 2 महीने लगे। 2 महीने लगे। 9 फरवरी को जो है मेरा केस सबमिट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आप लोगों की मेहनत से टोटल 84 डेज में मेरी पिटीशन अप्रूव हुई है। नॉट इवन 3 months। और 4 मई 2023 फ्राइडे का दिन था, और मेरे पास जो है रिस्पांस आ गया कि योर केस हैज बीन अप्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, अब जनाब, अब यहाँ पे इनका केस अप्रूव हो, सबसे पहले तो शुजात, अच्छा हमारे पास अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है कि हर कंपनी, वैसे तो बड़ी कंपनीज भी अपनी मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करती है, क्योंकि ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ह्यूमन साइकी है कि अगर आज ये बड़ी कंपनीज भी जिनकी अगर आज वो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग बंद कर दें तो लोग भूल जाएंगे चंद कुछ अरसे के बाद। तो एक तो वो तो हम भी करते हैं गुरु कंसल्टेंट्स में, कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये जो मोर देन 100 केसेस हमारे हैं, जेन्युइन केसेस हैं, आपके ख्याल में इन्होंने कितने लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने सोशल सर्कल को, आपने भी जिक्र किया होगा यकीनन। जी, बिल्कुल। अब तो हमारे पास 60% ऑफ द क्लाइंट इज कम टू अस थ्रू रेफरेंसेस आते हैं कि उनको पता होता है कि हमारे भाई, हमारे मामू, हमारे चचा, हमारे दोस्त, हमारा वो कॉलीग की पिटीशन अप्रूव, और हमने अप्रूव नहीं की, वो USCIS अप्रूव कर रही है, जो कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है USA का। तो जनाब 3 महीने भी नहीं लगे शुजात की पिटीशन अप्रूवल होने में, वो के उसका टाइम 3 महीने से लेके 9 महीने लग सकते हैं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, इवन हमारा जो रिकॉर्ड है अभी तक, जो कि हमने अभी तक नहीं तोड़ा, वो 16 दिन का भी है। विदिन 16 डेज के अंदर भी पिटीशन अप्रूवल हुई है, बट इट ऑल डिपेंड अपॉन देयर ओन नीड, देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट, एंड हाउ desperately they need that specific person in that knock court.
تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. اچھا اب ہم آگے کا مراحل آپ کو پتہ ہی ہے انشاءاللہ ویزا فائلنگ کا مرحلہ ہے آگے کا انشاءاللہ. ناؤ ول ویٹ to receive an email from NBC so that will start visa filing. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے کورو کے سٹاف میں آپ کا تعلق پروسیسنگ کے لوگوں سے پڑا. پروسیسنگ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں سب سے یعنی میں پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم پاکستان میں کراچی, کیونکہ کراچی از اے ہب, کسی کے پاس اتنا اسٹاف نہیں ہے جتنا پروسیسنگ میں ہمارے پاس اسٹاف ہے. لیکن چونکہ نمبر آف کیسز بھی زیادہ ہیں, عام طور پہ کلائنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں کوئی کال سینٹر ہے شاید کہ جس دن فون کریں گے جس وقت کال کریں گے تو وہ سارے ہمارے پروسیسنگ کے لوگ کام چھوڑ کے ان کو سمجھانے میں لگ جائیں گے. دیکھیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ اگر کال لینا شروع کر دیں گے آپ کی تو اگر 100-150 تو کالیں آ جائیں گی ڈیلی, تو وہ کام کب کریں گے کیونکہ 8 گھنٹے کی شفٹ ہے یہاں پہ, تو ان کو بیک اینڈ ورکنگ بھی کرنی پڑتی ہے. گھر یہ تو ایسا کام ہے کہ گھر جا کے بھی ان کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ ہمارے کلائنٹ جو ایگزسٹنگ کلائنٹس ہیں اگر 2 دن لگ جائیں 3 دن لگ جائیں اگر پروسیسنگ والے کانٹیکٹ نہیں کر رہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ اچھا سر میں آپ کو بتاؤں اس میں تھوڑا سا آپ کی بات کو ہی ایڈ کر دیتا ہوں تھوڑا سا کہ میکنگ اے لیگل پٹیشن از ناٹ اے بیٹر پروسیس. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کمپیوٹر بیسڈ پٹیشن یا پوائنٹس بیسڈ سسٹم نہیں ہے, یہ پیپر بیسڈ لیگل پٹیشن ہوتی ہے. اور اس میں کیونکہ میں نے اپنی پٹیشن دیکھی ہے, میں نے اس میں کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار آپ کو اس ناک کوڈ میں اتار دیا گیا ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ آپ کی پرسپشن ہوتی ہے. لیکن the experienced people sitting behind that petition they know far better than us. وہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ میرے کیس میں تو آپ یہ دیکھیں دانش حنیف صاحب مطلب he is a gem of a person. ان کو میں نے بہت تنگ بھی کیا, میں نے ان کو کالز بھی کی, اور بس مانور جو ان کی کوآرڈینیشن میں تھی ہمارے, مطلب اتنی زبردست اور اتنی پروفیشنل ٹیم میں نے جو ہے نا مطلب بہت کم جگہ میں نے دیکھی ہے. انفیکٹ میں نے امیگریشن کے پروسیسز میں ایسی کوئی ٹیم میں نے آج تک نہیں دیکھی. اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے جس طرح مجھے گائیڈ کرتے گئے میں اسی طرح آگے بڑھتا گیا ہوں میں. تو الحمدللہ بیچ میں تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ جو میرے ناک کوڈ پہ مجھے شاید تھوڑی بہت کنفیوژن بھی تھی, تو میں نے بڑا تنگ بھی کیا. میں یہاں پہ آیا ہوں, میری دانش بھائی سے بات بھی ہوئی ہے, تو وہ کہنے لگے کہ یار ابھی تک الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ جس میں آپ کی جو ہے, کیونکہ پھر ریکویسٹ فار ایویڈنس بھی آتا ہے واپس, RFE بھی واپس آ سکتا ہے. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کی اطلاع کے لیے بھی کہ RFE آ جاتا ہے, 10 پٹیشن آپ کریں گے تو 10 میں سے ہماری اسٹریٹ اوے 3-4 تو ہو جاتی ہیں, 4-5 بھی ہو جاتی ہیں, مگر 40% 50% ایسے کیسز ہیں جس میں RFE آتا ہے. RFE آنا کوئی مطلب پریشانی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ اسٹریٹ اوے آپ کی پٹیشن اپروو ہو جائے, کیونکہ 3 ہی کام ہو سکتے ہیں. ایک تو اسٹریٹ اوے آپ کی پٹیشن اپروو ہو جائے گی, نمبر 1. نمبر 2 خدا نخواستہ پٹیشن کو ڈکلائن کر دیں گے, اور نمبر 3 جو میں نے بتایا 40% 50% RFEs آتی ہے. لیکن ہمارا جو ریشو ہے وہ تقریباً 50 to 60% ریشو ہے. 10 میں سے ہماری 6 RFEs جو ہوتی ہیں وہ ایکسیپٹ ہوتی ہیں. اور اب تو کورو کنسلٹنٹس کو وہ لوگ جنہوں نے اپنے طور پہ اپلائی کیا, ان RFE آنے کے بعد وہ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ اب ناؤ یو گائز ہینڈل دس سچویشن. تو الحمدللہ یہ RFE جو ہوتی ہے ریکویسٹ فار مور ایویڈنس ہوتی ہے, اور اس کے لیے بھی لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جی کیس تو ہم نے کر لیا, اب RFE آ گئی, اب آپ لوگ بتائیں کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو. اب اس میں یہ تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ویڈنسڈے کا دن تھا, میں صبح آیا تھا میں دانش بھائی کے پاس. میں نے آپ کی میموری ویسے I must appreciate his memory. Hats off to his memory, dates, dates اور days and time جتنا ان کو یاد ہے, hats off to him. تو میں آیا تھا ویڈنسڈے والے دن, تو دانش بھائی کے پاس آیا تھا, ان سے یہ چیز ڈسکس کی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں نے آج تک کبھی کوئی لیگل ڈاکیومنٹ پڑھا نہیں ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ جو ہے نا اس پٹیشن میں جو ہے یہ مجھے جو جس ناک کوڈ پہ ڈالا ہے کہ آیا یہ میرے پہ اپلیکیبل ہو بھی رہی ہے نہیں, کیونکہ میں وہ اپنے اس سے سوچ رہا تھا, اپنی طرف سے سوچ رہا تھا, وہ پرسیپشن میرا تھا. تو انہوں نے مجھے بہت زبردست گائیڈ کیا. انہوں نے کہا یار آپ رہنے دیں, انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہماری جو ٹیم ہے اس نے بڑا سوچ کے آپ کی CV کو دیکھتے ہوئے جو ہے انہوں نے آپ کی پٹیشن جو ہے نا پوری تیار کی ہے. آپ یقین کریں وہ ویڈنسڈے کا دن تھا. فرائیڈے کے دن جو ہے دانش بھائی کا ہی ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ میسج آ گیا کنگریچولیشنز یور پٹیشن ہیز بین اپرووڈ. اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یار میں جس چیز کے لیے ڈر رہا تھا 84 days
تو چھوڑے, میں تو آخری کے 10-15 دنوں میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا اور کیا ہونے والا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور پوری آپ لوگوں کی ٹیم کی محنت ہے اور آپ لوگوں کا اتنا اس کے اندر فالو اپ ہے کہ جو ہے نا بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ نے یہ والا سلسلہ بھی نکال دیا. آپ کی فیملی کیسا فیل کرتی ہے, ہماری بھابھی اور آپ کے بچے؟ الحمدللہ دے آر گڈ, اور وہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ہیں تو بہت خوش اور مطلب کہ ایکسائٹیڈ کافی زیادہ. بس یہ ہے کہ والدین کی دعائیں بھی, خاص طور پہ میری والدہ کی دعائیں. اس کے علاوہ جو ہے جب ہمارے ماشاءاللہ صاحبزادے جو میں نے آپ سے بتایا تھا حافظ قرآن بھی ہیں, وہ بھی دعا کرتے تھے اور خوشی چیزیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ساری چیزیں ایفرٹس اور دعائیں مل کے جو ہے فائنل پازیٹیو پروڈکٹ آتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل, یہ سب اللہ کی مہربانی. ہم بھی آج اس مقام پہ بھی ہیں, یہ میری والدہ کی دعائیں ہیں. سچی بات ہے, میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کی بہت دعائیں ہیں, اور ہم سب بھی آج جن جن مقام پہ ہیں ان کے پیرنٹس کی ہی دعاؤں کی وجہ سے ہیں. اور یہ میں خود, جیسے میں نے اپنی اگزامپل دے دی کہ میری والدہ کی دعائیں ہمارے ساتھ میں رہتی ہیں. میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں, بلکہ کام بھی کرتے ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں کہ بھی میرے لوگ آتے ہیں, آپ دعا کریں, ان کی اللہ تعالیٰ پٹیشن اپروو کرے. اور بینگ اے مسلم بھی ہمارا یہ بلیف ہے کہ دیکھیں یہ جو ہجرت ہے, مائگریشن ہے, اگر یہ نوبل کاز کے لیے کی جائے, یہ بھی ایک نوبل کاز ہے. اگر آپ ذریعہ معاش کے لیے جاتے ہیں, حلال رزق کے لیے جاتے ہیں, اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جاتے ہیں, ان کی ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں, یہ بھی ایک نوبل کاز ہے. اور یہ پہلے سے ہی جسے کہتے ہیں نا پری ڈیٹرمنڈ ہے آپ کی فیور, ہم تو ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. آگے کچھ پیغام دینا چاہیں گے اسپیشلی ان لوگوں کو جو آپ ہی کے نو کورس سے تعلق ہو, جن کا جو ٹیلی کمیونیکیشن سے ہی ہو, ان کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی؟ سب میرا تو سمپل سا پیغام یہ ہوگا کہ ایک اپرچونٹی آپ کے دروازے پہ موجود ہے اور اس وقت وہ دروازہ آپ کا ناک کر رہی ہے. وی نیور نو کہ آپ جتنی دیر لگاؤ گے, کیا بیک لاگ کی سچویشن ہوگی, کیا گورنمنٹ کی پالیسیز کی سچویشن ہوگی. بالکل صحیح بات. وی ڈونٹ نو ابھی. اور اس وقت اگر آپ کے پاس اگر سچویشن ہے, اگر آپ کے پاس ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آئی مسٹ ٹرائی, تو سوچیں نہیں, اللہ کا نام لیں اور آپ بسم اللہ کریں اور بالکل جو ہے آپ جو آئیں اور آ کے جو ہے نا اپنا کیس کے اوپر جو ہے نا بات کریں, کنسلٹنسی لیں. اور میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں گرو کنسلٹنٹس کو کہ مطلب کہ آپ کو جو چیز ہوگی وہ چیز آپ کو بتائی جائے گی, اور جو چیز نہیں ہوگی وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کو بتا دیں گے کہ یار یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. تو میں تو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ ابھی اپنی نہ ایج ضائع کریں نہ ٹائم ضائع کریں. بالکل صحیح بات. اور اگر آپ کا ہے سلسلہ تو بالکل گیو اٹ اے ٹرائی اور نکلیں, اور باقی اللہ راستے کھولنے والے. بے شک. شجاعت قادری صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور اتنے آپ نے خیر کے کلمات کہے ہماری کمپنی کے لیے, ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ, اور میں دعا کروں آپ کے لیے بھی. ناظرین, اسی کے ساتھ میں آخر میں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ پاکستانی جو کسی طرح جن کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے, بیچلر کی ڈگری ہے, 18 ایئرس کی ایجوکیشن ہے, 16 ایئرس کی ایجوکیشن ہے, 5 سال کا ایکسپیرینس ہے, وہ ایلیجیبل ہیں, اپلائی کریں. جیسے کہ شجاعت کہہ رہے تھے کہ وہ وقت ابھی تو چند مہینوں کا بیک لاگ ہے نا پاکستان کا, ابھی 10 سال کو تو نہیں ہوا نا. انڈیا کے لوگ کیا ابھی اپلائی نہیں کر رہے, کرتے ہیں اپلائی, کیونکہ ایک ہوپ تو ہے. چائنا کے اندر 4-5 سال کا بیک لاگ ہے, تو ہمارا تو چند مہینے کا ہے. اس سے پہلے کہ یہ چند مہینے, سال اور سال, 2 سال, 5 سال, اس سے پہلے اپلائی کر لیں, کیونکہ جو پرائیورٹی ڈیٹ ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا ہول پروسیس. دا ڈے your petition is received by USCIS, that date will become your priority date, and that date is very important. اس کے بعد چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو, اس کا پروفائل کیسا بھی ہو, وہ according to priority date ہی cater کرتے ہیں. وہ فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ والی بات ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ والی بات ہے. تو دیر نہ کریں, انشاءاللہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں تو اپلائی کریں. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.